बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे मुल्क के बड़े सहाफ़ियों से मुतल्लिक कि उनकी जानिब से क्या ख़बरें दी जा रही हैं, क्या तबसरे और तज्ज़िये जो हैं वो किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ ट्वीट्स आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने 8 सहाफ़ियों से मुतल्लिक बताया था। कामरान खान साहब से हमने वीडियो का आगाज़ किया था। आज फिर कामरान खान साहब के एक ट्वीट से मैं आगाज़ करूँगा अपनी इस वीडियो का। कामरान खान साहब ने आज फिर एक वीडियो शेयर की, साथ उन्होंने लिखा, वो कहते हैं कि बहुत खुशी इत्मीनान की खबर है। सियासी बहरान की तारीख सुरंग जो है वो उसके आखिर में रोशनी की किरण फूटी है। अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। मुल्क को बहरान से निकालने की कावश के महवर जनरल बाजवा हैं। फार्मूला वही है जिसका जिक्र मैंने कल अपने 23 मार्च के व्लॉग में किया। कामरान खान साहब क्या कहते हैं जी, इस सारी सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या है। वो कहते हैं कि इसका जो स्तून है, मुमकिन मुआहदे का जो स्तून है, वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि दुआएं जो हैं इस हवाले से ज़रूरी हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से PTI के कैंप से जो आवाज़ आ रही है वो तो है कि इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हुकूमत अपने 5 साल की मुद्दत जो है वो पूरी करेगी। लेकिन वज़ीर दाखिला शेख रशीद उन्होंने भी इशारा दिया है और उन्होंने कहा है कि सूरत हाल बहुत जल्द जो है वो ठीक हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी और कबल अज़ वक्त जो इंतखाबात हैं, इलेक्शन हैं, वो भी हो सकता है, यानी वो खारिज इम्कान नहीं है उसका होना। कामरान खान साहब ने अपनी वीडियो में जो फार्मूला बताया है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात है। वो फिर उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि सर तोड़ कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। अब हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से दोबारा वापस आ रहे हैं। मंजिल जो है उन्होंने कहा पहुँचे नहीं है उस पर, लेकिन मंजिल दूर नहीं है। सियासी हिजान और चपकस से आज़ादी, अहम इजलास में यह फैसला किया गया है। अपोजिशन की दाद रसी जो है वो करनी पड़ेगी और अर्ली इलेक्शन जो हैं वही दाद रसी हो सकती है। फिर उन्होंने कहा दोबारा से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपोजिशन और फौजी क़यादत ही मुल्क को बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अदील वड़ैच साहब वो भी इसी हवाले से तकरीबन यही उनकी जानब से जो बातें कल उनकी जानब से कही गई, आज फिर उन्होंने इसी तरह की बात की। वो कहते हैं कि तशवीशनाक बात यह है कि सूरत हाल किसी एक के हाथ में नहीं है, यानी अपोजिशन, हुकूमत या कोई दूसरा अगर फरीक है तो उसके किसी एक के हाथ में यह सारी सूरत हाल नहीं है। फ्रीकैन के लिए बगैर कुछ हासिल किए वापसी का रास्ता इस टाइम मौजूद नहीं है। कोई दावे से नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, क्या होगा। हुकूमत और अपोजिशन दिल बड़ा करें और मुल्क के लिए फैसला करें। मामला अगर तसादम की तरफ गया तो सिस्टम भी लपेटा जा सकता है। यानी वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन और हुकूमत जो है वो इकट्ठे नहीं बैठते तो फिर फ़ौज का आना जो है वो सिस्टम लपेटने से ये मुराद होती है कि आप मार्शल लॉ नाफिज हो जाएगा मुल्क में, फ़ौज जो है वो आके मामला संभालेगी। तो वो कह रहे हैं कि अगर तसादम हो जाता है, जिस तरह हमने देखा कि जलसे होने जा रहे हैं, दोनों तरफ से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो तीसरा फरीक आ सकता है, सिस्टम लपेटा जा सकता है। साथ ही वो कहते हैं, उन्होंने आज जो आर्टिकल 63A की जो तशरीह के हवाले से सदारती रेफरेंस है उस पर आज जो समात थी, उस हवाले से उन्होंने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की अहम समात थी। अटार्नी जनरल भरपूर तैयारी के साथ नजर आए और अच्छे दलाइल दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें अदारे हैं, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी से अदारे जो हैं वो कमज़ोर होते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उस हवाले से आज हमने देखा कि बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि वो क्या अपोजिशन कैंप्स में जाके बैठ सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई है उसमें वो अपोजिशन का साथ दे सकेंगे। तो इस हवाले से बड़े सख्त रिमार्क्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आए हैं। ये तो कहा गया है कि उनको वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता, वो वोट डालें, लेकिन क्या कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा कि अगर उन्होंने मुनहरफ जो अरकान हैं उन्होंने मुनहरफ होना ही है तो क्या उनको वोट डालने की इजाज़त जो मिलनी है, क्या उससे पहले कहीं उनको अपनी सीट तो नहीं छोड़नी पड़ेगी। यानी अगर वो सीट छोड़ेंगे फिर तो वो वोट ही नहीं डाल सकेंगे। यानी अगर उन्होंने पार्टी का जो साथ मुआहदा है उनका वो तोड़ना है तो फिर आगे बढ़ने के लिए उनके पास क्या रास्ते हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। सलीम साफ़ी साहब वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बड़े पुरजोश हैं, बड़े खुश हैं। उनके हम ट्वीट्स पढ़ें तो वो तो कोई भी मौका जाने नहीं देते वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर तनकीद करने का। कुछ लोग उनके ट्वीट्स के ऊपर लिखते हैं कि आप बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, आप बुग़्ज़े इमरान में मुब्तला हैं, इमरान खान से हसद करते हैं। तो सलीम साफ़ी साहब ने आज एक ट्वीट किया। वो कहते हैं सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़। 27 के जलसे में सरप्राइज़ देने की धमकियाँ देने वाले इमरान अहमद खान न्याजी को उससे पहले के 3 दिनों में ऐसे ऐसे सरप्राइज़ मिलने वाले हैं कि वो कोई सरप्राइज़ देने के काबिल नहीं रहेंगे। अब वो क्या सरप्राइज़ हैं, ऑब्वियस है वो आगे जाके शायद सामने आए अगर कुछ हैं तो।
ادروائز انہوں نے تو بیانیہ سیٹ کرنا ہوتا ہے سلیم صافی صاحب نے، وہ کام وہ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے تصویر شیئر کی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی۔ ہم نے دیکھا پچھلے چند ماہ میں مولانا فضل الرحمان سے ان کی روز سے مراد یہ کہ کافی زیادہ ملاقاتیں رہی ہیں، تو ان کے پاس مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، ان کی جماعت کے حوالے سے خبریں ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ شیئر کرتے ہیں، ان کے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں، بلکہ وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب سے آج پینڈا کھایا، آج فلاں چیز کھائی، دس دیٹ۔ تو وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تازہ سیاسی صورتحال پہ آف دی ریکارڈ گپ شپ ہوئی ہے، اب کے بعد اپوزیشن کا کام پکا لگتا ہے، لیکن سلیم صافی صاحب پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ظاہر ہے آپ کی مرضی ہے، کیونکہ سلیم صافی صاحب جب سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بنی ہے تب سے روز خبر دیتے ہیں کہ حکومت گر جائے گی، آج یہ ہو جائے گا، آج فلاں ہو جائے گا، تو حکومت جو ہے وہ لڑکھڑاتی یہاں تک پہنچ آئی ہے، 3.5 پونے 4 سال اس نے گزار لیے ہیں۔ عمران ریاض صاحب وہ کافی پاپولر ہیں، آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پاپولر ہیں۔ عمران ریاض صاحب نے بھی سلیم صافی کے اس ٹویٹ کے اوپر تبصرہ کیا، وہ کہتے ہیں تبصرے میں کہ یا اللہ میرے اس بھائی کے دل کو سکون عطا فرما۔ بیسیکلی وہ طنز کر رہے ہیں سلیم صافی صاحب پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران ریاض صاحب نے جو اہم ٹویٹس کیے ہیں، جو اہم خبریں دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان طاقتور حلقوں کی خواہشوں کے باوجود اپوزیشن کو کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمام پیغام سن لیے ہیں، جواب 27 تاریخ کو جلسے میں دیں گے۔ حکومت گرنے کے دباؤ بدلنے میں ناکام۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہیں ان کو بلیک میل نہیں کیا جا سکا، وہ کسی دباؤ میں نہیں آئے، بلکہ وہ اپنے 27 کے جلسے میں جو ہے وہ آ کے کھل کے اس کے اوپر بات کریں گے، اور وہ اپوزیشن کو کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کامران خان صاحب کے ٹویٹ کے اوپر بھی انہوں نے تبصرہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا، کامران خان صاحب کا ٹویٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ محور ہیں، فارمولہ ہے، اور قبل از وقت انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے تو ملک جو ہے اس ساری صورتحال سے نکل آئے گا۔ تو عمران ریاض صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ لیکن جنرل باجوہ نے تو کل کہا تھا ہر 2 صورتوں میں گالیاں پڑتی ہیں، ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کس طرح ڈائیلاگ کروائیں گے یا کس طرح کروا سکتے ہیں، آپ کی خبر کس طرح مستند ہو سکتی ہے، کیونکہ کل کی تاریخ میں جنرل باجوہ صاحب نے جب صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی سائٹ پہ جائیں تو ہمیں گالیاں ہی پڑتی ہیں، تو ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ صدیق جان صاحب نے کچھ ٹویٹس ان کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ان کی خبریں ہم نے دیکھا کہ پچھلے چند ماہ میں جو انہوں نے خبریں دیں وہ تقریباً ٹھیک نکلتی ہیں، تجزیہ ان کا بہترین ہوتا ہے، کیونکہ بغیر لگی لپٹی کے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صدیق جان کہتے ہیں کہ سیاسی اور ملکی حالات پر جڑواں شہروں میں اجلاس جاری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اعلامیے، پریس ریلیز، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ مزید تلخی اس میں بڑھتی ہے یا کوئی درمیانہ راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر آنے والا گھنٹہ جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ آخری لمحے تک وہ کہتے ہیں کہ تصادم جو ہے اس کے امکانات زیادہ ہیں۔ عمران خان ڈٹ چکا ہے، اپوزیشن کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا۔ صدیق جان صاحب کے اس ٹویٹ میں بہت زیادہ بڑی خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ سرنڈر کا آپشن جو ہے عمران خان کے پاس نہیں ہے، وہ نہیں کرنے جا رہے سرنڈر، یعنی وہ لڑیں گے، فائٹ کریں گے، اور اس میں پھر جو بھی نکلے گا وہ سب کے سامنے آ جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا دوسرے ٹویٹ میں کہ اقتدار تو یزید نے بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن تاریخ کا مکروہ ترین اور قابل نفرت کردار ہے اور رہے گا۔ لگتا نہیں کہ عمران خان اقتدار بچانے کے لیے کوئی ایسا کمپرومائز کرے کہ وقتی طور پہ تو اقتدار کی جنگ جیت جائے لیکن تاریخ میں ہمیشہ ہارا ہوا شخص لکھا جائے، بلکہ انہوں نے پریز کیا اور لکھا ویل ڈن عمران خان، ویل ڈن۔ ساتھ ہی وہ ایک اور جگہ پہ انہوں نے لکھا کہ کھیل دلچسپ نہیں، یہ بہت اہم، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اہم لائن انہوں نے لکھی ہے کہ کھیل دلچسپ نہیں، خطرناک اور خوفناک ہو چکا ہے، اس کا انجام اس کا کیا ہوگا کسی کو علم نہیں ہے اور نہ ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اپنی بات پہ قائم ہوں کہ بیرونی قوتوں کو بھٹو کو نکالنا آسان تھا۔ وہ متعدد دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ بھٹو کو تو جیسا تیسا کر کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے نکال لیا تھا، لیکن عمران خان کو جو ہے وہ نکالنا بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اس بات پہ قائم ہوں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا اندازہ جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی ہو چکا ہے جن کو ہو جانا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے بڑا پریز کیا
اٹارنی جنرل جو ہیں خالد جاوید خان، ان کو آج سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ تھی اس میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان بڑے زبردست قسم کی تیاری کے ساتھ وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اور بھی مختلف لوگ اس حوالے سے ان کی تعریف کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے اور اس لولی لنگڑی جمہوریت کے استحکام کے لیے اگر کوئی سخت فیصلہ نہیں دیتی تو آئندہ جب بھی بیرونی طاقتیں پاکستان میں پیسہ لگا کر حکومتیں گرائیں گی، تب سب کو یاد آئے گا کہ ایک وکیل نے پوری کوشش کی تھی کہ ملک کا سب سے بڑا ادارہ ملک کو بچانے کے لیے بڑا فیصلہ دے. اور پھر انہوں نے اتحادیوں کے حوالے سے بھی خبر شیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب پوچھتے ہیں اتحادی کیا فیصلہ کریں گے، کیوں کریں گے، کب کریں گے. حکومت سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اتحادیوں کو حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب باتیں جو اتحادیوں کی جانب سے بولی جا رہی ہیں، جو مطالبات کیے جا رہے ہیں، وہ حکومت نے ساری مانی ہوئی ہیں. ان تینوں کو سب سے زیادہ سیاسی فائدہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن عمران خان سمیت سب جانتے ہیں کہ یہ کس کے کہنے پہ سب کچھ کر رہے ہیں. کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اتحادی جماعتیں. اس حوالے سے صدیق جان جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں، آپ کو بھی اندازہ ہوگا اس کا. خاور گھمن صاحب جو ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے ساری صورتحال پہ. وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کہتے ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہے، صدر زرداری چاہتے ہیں آئندہ عام انتخابات نون لیگ جو ہے وہ حکومتی پارٹی کے طور پہ لڑے، اور وہ بھی 1.5 سال کے بعد. عام فہم میں سارے کا سارا بوجھ نون لیگ پر ڈال دیا ہے. اہم سوال یہ بنتا ہے نون لیگ اپنا روزہ عصر کے وقت کیوں توڑنا چاہتی ہے؟ یعنی اگر عمران خان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے، وہ تو شہید ان کے پاس وہ تو شہید ہو جائیں گے، سیاسی شہید ہو جائیں گے، تو نون لیگ کی حکومت بن جائے گی، شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے، تو 1.5 سال بعد وہ کیا مارکا مار لیں گے؟ عوام میں جب جائیں گے تو کیا بتائیں گے جا کے عوام کو؟ کیونکہ عمران خان کے پاس تو اس کے مقابلے میں بڑا اچھا کارڈ ہوگا کہ میری حکومت جو ہے وہ چلی نہیں ہے، مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا، پہلے دن سے ٹانگیں کھینچی گئی. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں نون لیگ پنجاب خاص طور پر صوبے کے وسطی حصے کی مقبول جماعت ہے، لیکن جس انداز سے پارٹی قیادت ہر موقع پر جے یو آئی فے کے لیڈران کو آگے کر رہی ہے، ایسا لگتا ہے پارٹی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے پر بزید ہے. وہی بات جو میں آپ کو کر رہا ہوں. اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی ناراض ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، کیونکہ مسلم لیگ نون نے جو لانگ مارچ ہے اس کی تاریخ تبدیل کی ہے، اور مولانا فضل الرحمان نے ٹیلی فون پہ شہباز شریف سے بات کرتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا ہے، تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ہم سے پوچھے بغیر ہی آپ تاریخ جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ فضل الرحمان 12ویں کھلاڑی ہیں. تو فضل الرحمان خود کہہ رہے ہیں کہ یار میں پی ڈی ایم کا کپتان ہوں، میں آپ کا اپوزیشن کا کپتان ہوں. آپ لوگوں میں میڈیا میں جا کے کہتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سربراہی کریں گے، تو ہم مجھ سے پوچھ تو لیا کریں اگر لانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ چینج کرنی ہو. غریدہ فروکی صاحبہ وہ کہتی ہیں کہ اور اس سیاسی جماعت انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا جو پیغام آج آیا قوم کے سامنے، جس میں انہوں نے 27 مارچ کے جلسے میں لوگوں کو شرکت کا کہا ہے، اس حوالے سے کہہ رہی ہیں کہ سیاسی جماعت کے جلسے کا پیغام پی ٹی وی سے آن ایئر کیا گیا، جو کسی جماعت یا حکومت کا نہیں، ریاستی چینل اور ادارہ ہے. انصاف تو یہ ہو کہ پھر اپوزیشن جماعتوں کے جلسوں کے پیغام بھی اسی طرح پی ٹی وی سے نشر اور کیمپین کروائے جائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں غریدہ فروکی صاحبہ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، حکومت پاکستان کا جلسہ نہیں ہونے جا رہا، تو پی ٹی وی پہ اگر پروگرام وزیر اعظم عمران خان کا نشر ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کو بھی اتنی ہی سپیس ملنی چاہیے. ماضی کی طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح مسلم لیگ نون کے دور میں پورا ہم نے دیکھا کہ وہ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں اس ٹائم وہ دکھائی نہیں جاتی تھیں، بلیک آؤٹ کیا جاتا تھا. خاص طور پہ دھرنا ہم نے دیکھا پی ٹی وی پہ بالکل نہیں دکھایا جاتا تھا، ون سائیڈڈ سٹوریز دی جاتی تھیں. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے. بڑے صحافی اس ساری صورتحال میں کیا کہہ رہے ہیں وہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.